الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والے طرح طرح سے الزامات اور تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ العیاذ باللہ ایک تہمت یہ بھی لگایا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو قرآن پیش فرما رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کو خود بنا کر جھوٹ موٹ اپنی طرف سے پیش کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ الزام یہ لگایا کرتے تھے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیغام الہی آتا ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہا کرتے تھے کہ پیغام نہیں آتا بلکہ آپ اپنی طرف سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے العیاذ باللہ آپ اپنی طرف سے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہے نہیں، اگر بفرض محال کوئی یہ بات سوچ بھی لے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اے نبی اگر آپ بھی کوئی ایسی بات اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اگرچہ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی مان لے تو یاد رکھیں کہ اللہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کی بات کو چلنے نہیں دیتا، اور اللہ باطل یعنی جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف سچے نبی کے دعوے کو اپنے کلمات کے ذریعے اللہ ثابت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا غور کرو کہ نبی کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اہل اسلام کو دنیا میں جما رہا ہے، پھیلا رہا ہے یا نہیں پھیلا رہا ہے، اور باطل کو اللہ نے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، اور ایک وقت آیا کہ مکہ سے نکال دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے جو پیغام دیا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کی بات سچی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کوئی کلام اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو اللہ نازل کر رہا ہے اسی کے مضامین کو سنا رہے ہیں۔ اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا
کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے گا، یعنی آپ کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہ رہے گی جس طرح کی یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے مضمون کے بعد اللہ نے ایک مضمون اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اس طرح کے منکرین الزامات لگا رہے ہیں، اے نبی آپ ان کے الزامات کی ذرا پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ کو معلوم ہے کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ دلوں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، اور چھپی ہوئی دل کے ارادوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، اور وقت آئے گا اللہ ایک ایک کو اس کے کیے کرتوتوں کا سارا کچا چٹا کھول کر حساب کر دیں گے۔ وعید بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے مشرکوں، اے الزام لگانے والوں، شریعت کا مذاق اڑانے والوں، ابھی وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، دیکھو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اگر معافی مانگ لو گے ابھی اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کر کے اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جسے توبہ کی توفیق مل گئی، گویا کہ اس نے ابھی تک وہ گناہ کیا نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا، سچے دل سے توبہ کرنے والا، وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی ہو کھلے میدان میں سفر کر رہا ہے، سامان سفر بھی ساتھ میں ہیں، اتفاق یہ ہوا کہ سواری سامان سے لدی ہوئی کہیں گم ہو گئی، اور وہ سواری کی تلاش میں چکر لگا رہا ہے، نہ تو سواری ملی اور نہ توشہ ملا، بالآخر کرتا کیا نہ کرتا کہ سواری بھی گئی اور بھوک کی وجہ سے جان بھی جا رہی ہے، اور ایک جگہ کہیں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو سواری بھی موجود ہے، سامان سفر بھی موجود ہے، توشہ بھی موجود ہے، تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس آدمی سے زیادہ توبہ کرنے والے کی خوشی ہوتی ہے جو آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، اب آپ یہاں آیت میں غور کریں کہ یہ خطاب اللہ کا کافروں کے متعلق چل رہا ہے کہ اگر تم اتنی حرکتیں، اتنے الزامات لگا دیے، طرح طرح سے جو چاہا کہا، اب بھی اگر اللہ کے دربار میں توبہ کر لوگے اللہ معاف کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مشرک کافر کی توبہ کو اللہ اتنا خوش ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر گنہگار کلمہ گو مومن چاہے جتنا بڑا گنہگار اور نافرمان کیوں نہ ہو، اگر مومن گنہگار اللہ کے دربار میں توبہ کرے گا تو کیا اللہ جو کافروں کی توبہ کو قبول کر لے تو کیا مومنوں کی توبہ کو نہیں قبول کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا، بلکہ اللہ کو توبہ قبول کرنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کے مفہوم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ 6 باتیں مل کر توبہ بنتی ہے۔ ایک، اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو اس پر سب سے پہلے شرمندہ ہوں کہ اب ہو گیا، اے اللہ انسانیت کی بنیاد پر ہوا، میرا قصور اپنا تھا، اب نہیں کروں گا، میں شرمندہ ہوں۔ اسی طرح توبہ کے مفہوم میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر فرائض کو چھوڑا ہو، حقوق اللہ کو چھوڑا ہو تو سب سے پہلے ان کی تکمیل کریں۔ یہ نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں،
زبان سے اے اللہ میری توبہ اور حقوق اللہ کا خیال نہیں ہے، تو دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ اگر حقوق اللہ چھوٹے ہیں تو ان چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا نماز ہو، ان تمام کی تکمیل کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ اگر آدمی نے کسی کا حق لیا ہے تو توبہ کرنے کے مفہوم میں داخل ہے کہ آدمی جائے اس کا حق ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، بزنس کے پارٹنر کا حق دبا رکھا ہے، اور مسجد میں آ گئے اور توبہ توبہ اور سوچ رہے ہیں کہ میری توبہ سے اللہ کو خوشی ہوگی۔ یاد رکھیے یہ جھوٹی توبہ ہے۔ توبہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ اگر حق لے رکھا ہے تو جاؤ بہنوں کے کو وراثت میں سے حق دو پھر توبہ کرو، جاؤ بھائیوں کا حق دو پھر توبہ کرو، جاؤ اگر ملازم ہو اور وہاں کا حق کھا رہے ہو تو جاؤ پہلے اپنے حقوق العباد کو ادا کرو اور پھر اس کے بعد آ کر اللہ کے دربار میں توبہ کرو تو اللہ کو خوشی ہوگی۔ اسی طرح چوتھی بات توبہ کے مفہوم کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ دل نے گناہ کرنے کا جو لطف لیا ہے اس کے عوض نیکی کرنے کی وجہ سے دل کو جو تکلیف ہوئی، اپنے دل کو وہ تکلیف پہنچاؤ، اور گناہ کی جو عادت سے جو مزہ آ رہا تھا اس مزے کو ختم کر کے نیکی کو کرنے کے لیے دل پر جو بار ہوتا ہے اس کو برداشت کرو۔ جیسے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، آدمی کو ذرا نیند کھلنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف برداشت کی جائے۔ فجر میں نہیں آیا جاتا، نمازوں کے لیے کام کو نہیں چھوڑا جاتا، تو نمازوں کے آنے کے لیے یا کسی بھی خیر کو کام کرنے کے لیے اگر ذرا تکلیف پہنچتی ہے اس کو برداشت کیا جائے۔ اسی طرح پانچویں بات توبہ کے مفہوم کے اندر یہ آتی ہے کہ جس طرح بدکاری کر کے نفس کو موٹا کیا، اسی طرح نیکی کر کے اپنے نفس کو مارا جائے۔ چھٹی بات یہ آتی ہے کہ گناہ کی غفلت میں جتنا رویا ہے، اسی طرح توبہ کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ سچی توبہ کر کے اتنا ہی اللہ کے دربار میں رویا جائے جتنا غفلت کے ساتھ گناہ کر کے اپنے نفس کو خوش کیا تھا۔ یہ تمام باتیں اگر اس طرح توبہ کی جائے تو اللہ کو توبہ کرنے والے سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی ان دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت کا مفہوم وہی ہے کہ جو الزام لگایا کرتے تھے اللہ نے فرمایا جھوٹا ہے یہ الزام، اس لیے کہ اللہ نے سچ ثابت کر دیا، حق کو دنیا کے اندر غالب کر دیا، اسلام کو پھیلا دیا، اور جو الزام لگانے والے تھے اللہ نے ان کو دنیا سے ختم بھی کر دیا اور ان کو مٹا بھی دیا۔ کون جانتا ہے ابو جہل کے خاندان کو، کون جانتا ہے ابو لہب کے خاندان کو، لیکن رسول اللہ کے خاندان کو سب جانتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بھلا کیا یہ الزام لگانے والے یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے؟ حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، یعنی اگر آپ کوئی بات جھوٹی اللہ کی طرف منسوب کریں تو اللہ آپ کی زبان کو بھی بند کر سکتا ہے، لیکن نہیں بند کر رہا ہے، پیغام پھیل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلام سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جھوٹا ہوتا تو اللہ تو ہر باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ
سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو اللہ کو اس کا مکمل علم ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے، اور وہ یعنی اللہ انہیں یعنی توبہ کرنے والے نیک عمل کرنے والے مومنوں کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو ناشکرے اور کافر لوگ ہیں تو ان کے لیے تو بڑا سخت دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ۔